اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی روز وفات کا دن ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی عورت کی عظمت، مستور کی عظمت چند چیزوں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری کی ساری خصوصیات، ساری کی ساری عظمتیں جناب خدیجہ میں موجود ہیں تو یقینی طور پر ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کا دوسری امہات المومنین سے مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، جناب خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی مستور ہیں، وہ پہلی عورت ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ جو رسول پاک پر ایمان لے کے آئے نعوذ باللہ وہ پہلے کافر تھے، نہیں، بلکہ پہلے سارے دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بعثت پر مامور کیا تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اگر بیوی ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہم مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی تھیں، لیکن سب سے پہلی بیوی حضرت کی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ عورت کی ایک اور منزلت کو دیکھا جائے، جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کیا اس کا شوہر دوسری شادی کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ عظمت بھی جناب خدیجہ کو ملی کہ جب تک جناب خدیجہ رسول گرامی اسلام کی زوجیت میں رہیں، رسول گرامی اسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اگر حسن و جمال کو دیکھا جائے، جو کہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بیوی کے لحاظ سے ایک اور مرتبہ اگر دیکھا جائے تو وہ بیوی کامل بیوی شمار کی جاتی ہے۔ اس بیوی کی عظمت و اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ جس بیوی سے شوہر کی کوئی اولاد ہو۔ اور کیا کہنے عظمت جناب سیدہ کے، عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ کے، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے رسول گرامی اسلام کو وہ اولاد عطا ہوئی کہ جس اولاد کی وجہ سے ابتر کا تانامہ ختم ہو گیا، جس اولاد کی وجہ سے کفار کے طعنے ختم ہو گئے۔ لیکن افسوس، اتنی عظمت والی بی بی، اتنی بلند مرتبہ بی بی کہ لوگوں نے ان کی عظمت اور ان کی منزلت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہ جو ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھیں، بہت زیادہ مال و دولت تھا جو رسول گرامی اسلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس کتنی دولت تھی جو آپ اتنی تعریف کرتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کتنی پشت پناہی کی رسول اکرم اسلام کی
جو آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، تو میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان سر اٹھا کر چلتا تھا تو وہ جناب ابو طالب کی شجاعت کی وجہ سے تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کی وجہ سے تھا۔ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کے دوسرے حصے میں بیان کریں گے کہ کس کس طریقے سے تاریخ نے، لوگوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن گفتگو کے اس حصے میں ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خود جناب خدیجہ الکبریٰ اگر اس ہستی کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیا جائے تو کتنی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا ایک 13 سالہ بیٹا تھا جس کا نام تھا امان اللہ، برما کے شہر میں رہتا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم ہوئے، لہذا ہجرت کر کے سعودی عرب میں آ گئے، قانونی کارروائی وغیرہ پوری کی۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کو یعنی امان اللہ کو صفا و مروہ کے سامنے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو صرافہ مارکیٹ کہتے ہیں، جہاں سونے کی دکانیں ہیں، اپنے بیٹے کو ایک دکان میں کام پہ لگا دیا۔ 13-14 سال کا بیٹا ہے، ملازم کے طور پر وہاں لگا دیا۔ ملازم کا کیا کام ہے؟ 13-14 سال کا بیٹا ہے، چائے لے آؤ، صفائی کر دو، یہ کام کر دو، وہ کر دو۔ اسی دکان کے سامنے ایک بخاری صاحب تھے، ان کی دکان تھی، وہ بھی سونے کی دکان تھی، وہ بھی سنار تھے۔ ایک دن امان اللہ جب اپنی دکان کے آگے کھڑا تھا تو بخاری صاحب نے اشارہ کر کے اسے اپنی طرف بلایا۔ جب امان اللہ اندر گیا تو بخاری صاحب نے کہا دکان کے فلاں حصے میں جاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہے۔ امان اللہ وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو بخاری صاحب نے پوچھا کیا ہے وہاں پہ؟ امان اللہ نے کہا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے حیرت میں ڈال رہی ہے کہ وہاں پہ اتنی معطر اور لطیف خوشبو تھی جو مجھے ابھی تک میرے ناک میں محسوس ہو رہی ہے۔ بخاری صاحب نے اس وقت کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے میرے خیال پہ یقین ہو گیا۔ پہلے میں سمجھتا تھا یہ فقط میرا وہم ہے، فقط خیال ہے کہ میری دکان کے اس حصے سے بہت معطر خوشبو آتی ہے، لیکن آج تو نے یہ بتا کے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے میں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے۔ امان اللہ واپس اپنی دکان کی طرف آ گیا۔ چند دن گزرے، امان اللہ کی دکان پہ جو کام کرتا تھا شخص، جو دکان کو سنبھالتا تھا، وہ کام چھوڑ کے چلا گیا۔ دکان کا مالک آیا، اس نے امان اللہ کو کہا چونکہ فلاں جو بندہ دکان کو سنبھالتا تھا وہ دکان چھوڑ کے چلا گیا ہے، آج کے بعد دکان تو سنبھالے گا، آدھا حصہ تیرا، آدھا حصہ میرا۔ دکان میں جتنا مال ہے، جتنا سونا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ سبحان اللہ! یعنی 13-14 سال کا لڑکا چند دنوں میں ارب پتی بن گیا۔ اور وہ دکان بھی جو سعودی عرب میں جو سونے کی دکانیں ہیں اس میں یہ تولا یا گرام کی وزن کے سونے نہیں بلکہ منوں کے حساب سے سونے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، مالک واپس آیا، وہ کہتا ہے میرے جتنے بچے تھے پڑھ لکھ کے باہر کے ملک چلے گئے ہیں، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، میں اب یہ کام نہیں میں اب اس کام کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، لہذا یہ دکان بھی تیری، اس دکان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تیرا۔ چند دنوں میں 14-15 سال کا بچہ کروڑ پتی بن گیا۔ حرم والوں نے توثیق کرنا چاہی تو امان اللہ کی جو وہاں 100 دکانیں ہیں تقریباً، امان اللہ کی ایک دکان کے بدلے میں ایک اور جگہ پہ جو بہت ہی مشہور و معروف اور مہنگی جگہ تھی، وہاں پہ ایک دکان کے بدلے میں امان اللہ کو 3 دکانیں ملی۔
دکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا گیا، لیکن جب باری آئی بخاری صاحب کی دکان کو مسمار کرنے کی، کرینیں لائی گئی، مزدور آئے، دکان کو مسمار کرنا شروع کیا، لیکن اس دکان کے اندر ایک پتھر نکلا۔ انہوں نے پتھر کو کھودنا شروع کیا، اتنا کھودا معلوم ہوا وہ پتھر نہیں ہے بلکہ ایک لمبا پلر ہے۔ وہ کھودتے گئے لیکن وہ ختم نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے تاریخ کے ماہرین کو بلایا، محققین کو بلایا اور کہا پتہ چلایا جائے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب تاریخ کے ماہرین نے، جغرافیائی ماہرین نے اس نقشے کو دیکھا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ پلر اس جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ یعنی اس گھر کی وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ وہ خوشبو اگر ایک 13-14 سال کا لڑکا سونگھ لیتا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ بڑی عظمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ لیکن جو شخص بھی خانہ کعبہ جائے اور وہاں کی زیارت کرے، اسے چاہیے کہ وہاں سے پوچھے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا گھر کہاں ہے اور وہاں بیٹھ کے دعا مانگے۔ پریشان نہ ہو اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے، ہم اتنی دور ہیں، ہم کیسے دعا مانگیں؟ تو ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نسبت کے قائل ہیں، اسی نسبت کی وجہ سے بہت کچھ ممکن ہے۔ یاد کریں جناب مسلم بن عقیل کو کہ جب ان کا آخری وقت آیا، دارالامارہ کی چھت پہ ہیں، مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین علیہ السلام کے کانوں میں جناب مسلم بن عقیل کے سلام کی آواز پہنچی، رخ کیا کوفے کی طرف، وعلیک السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ یعنی جو بندہ خلوص دل کے ساتھ کسی کو پکارنا چاہتا ہے تو زمین اپنے راستوں کو، فاصلوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ ایک آخری جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ایک ایسا عمل جو ان کے وسیلے سے مشکل کا حل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کا مال ڈوب جائے سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی کو کاروبار میں دیا کہ کاروبار کیا جائے، یا کسی کو ادھار دیا، یا کسی جگہ رکھوایا امانتاً، اب وہ اس کو واپس نہیں مل رہا۔ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کا مال ڈوب جائے، جس کا مال اس کو واپس نہ ملے، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ خانہ کعبہ جائے، اگر نہیں جا سکتا تو جا رہا ہے جو اس کو التماس کرے، اس کو درخواست کرے کہ آپ کی طرف سے خانہ کعبہ کا طواف جناب خدیجہ الکبریٰ کے نام کا انجام دے۔ ایک طواف کرے، 2 رکعت نماز طواف کو ادا کرے اور ہدیہ کرے جناب خدیجہ الکبریٰ کو، اور دعا کرے اے میرے اللہ میری یہ جو مال کی مشکل ہے اس کو حل فرما۔ تو مومنین، آج کل کا جو دور ہے، خصوصی طور پر آج کل جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، یہاں تک کہ حلال روزی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، تو سب کو چاہیے کہ اپنی مالی مشکلات کے حل کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقے میں
ہماری تمام مشکلات کو، خصوصاً ہماری مالی مشکلات کو حل فرمائے، اور جو مقروض مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا غیب سے فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔